والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کو اللہ کی توفیق سے ایک جسم کے اہم عضو دل کے متعلق کچھ باتیں نشر کرنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے۔ دل انسان کے جسم میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جسم کی بقیہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، بقیہ اعضاء جو ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہاں ایک دل بھی ہے جس دل کے بارے میں رب تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے پوچھیں گے۔ پیارے بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دل تمام اچھائیوں کی جڑ بھی ہے، تمام برائیوں کی جڑ بھی دل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک تو پورا کا پورا جسم ٹھیک۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا خراب تو پورا کا پورا جسم خراب۔ الا وہی القلب، خبردار وہ اور کوئی چیز نہیں، وہ یہ دل ہے۔ یہ دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، کیونکہ اچھائیوں کے پروگرام اسی دل میں بنتے ہیں، برائیوں کے پروگرام اسی دل میں بنتے ہیں۔ اللہ کی یہ دی ہوئی بہترین نعمت دل والی، تو اس کو کہیں ہم ضائع تو نہیں کر رہے، کہیں غلط جگہ پر استعمال تو نہیں کر رہے۔ آئیے ہم اس کا مواخذہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے عقلی طور پر بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ واقعتاً دل ہی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اچھائیوں میں یا برائیوں میں؟ ہاں، اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ذرا چیک کر لیں۔ کیسے؟ کسی بھائی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھا لیں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ محترم آپ کھا لیں، میرا ابھی دل نہیں کر رہا۔ بندہ پوچھے تو کھانا جو ہے یہ منہ کا کام ہے، ہاتھ سے اٹھانا منہ میں ڈالنا، لیکن وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا۔ یہ پانی پی لے، کہتا ہے جی آپ پئیں، میرا دل نہیں کرتا۔ جی میرے ساتھ چلیں مارکیٹ تک، کہتے ہیں آپ چلے جائیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ چلنا پاؤں کا کام، کہتا ہے دل نہیں کر رہا۔ ارے بھائی میرے یہ جو تقریر ہے، کوئی سی ڈی ہے، یہ سن لیں ذرا، ایک مقطع، ایک ویڈیو، یہ کلپ سن لیں، دیکھ لیں۔ جی آپ سنیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ سننا کان کا کام، کہتا ہے دل نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ دیکھنا یہ آنکھ کا کام، کہتا ہے دل نہیں کر رہا۔ تو سارا دن یہ کیوں سنتا ہے؟ کہتا ہے تجھے کیا، میرا دل کرتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ ارے سارا دن اس کے ساتھ کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ تجھے کیا، میرا دل کرتا ہے تو بیٹھتا ہوں۔ یعنی اچھائیوں میں جہاں بھی لے جائیں، برائیوں میں جہاں بھی لے جائیں، کردار دل کا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں یہ دی ہے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ مجھ اللہ کی محبت ڈالو، اس دل کے اندر میرا تقوی ڈالو، اس دل کے اندر اللہ اکبر میرا خوف، میری خشیت الہی ڈالو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے لوگو التقویٰ ہا ہونا، 3 بار اس دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگو یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ اس دل میں ہوتا ہے، اس دل کا خیال کرنا ہے۔ بات کو پھر میں آپ کو وضاحت کے لیے عقلی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ گھر میں نگاہ دوڑائیں، کسی ٹینٹ سروس دکان پہ نگاہ دوڑائیں، وہ دیگ ہے یا گھر میں دیگچی ہے، اس کو اندر سے ہی برتن کو صاف کر کے بالکل اس کو ایک نقی کر دیا جاتا ہے، صاف ستھرا، باہر سے بے شک مٹی کا لیپ بھی چڑھا دیا جائے۔ کیوں؟ کہتے اندر صاف ہونا چاہیے۔ اندر صاف نہ ہوا تو جو بھی چیز رکھیں گے وہ خراب ہو جائے گی۔ یہ دل ہمارے اندر ہے، اگر یہ صاف ہوا غیبت سے، یہ صاف ہوا کینہ سے، حسد سے، بغض سے، یہ نفرتوں قدورتوں، یہ سارا دل کو صاف کر کے اللہ رسول کی، صحابہ کی، قرآن، نماز، عبادات کی محبت اگر ہم اس میں بھر کے دیں گے تو یاد رکھنا وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ توڑنے پھوڑنے والی قیامت جب واقع ہو جائے گی، آگ آئے گی میری طرف سے، کہ آگ، اور وہ آگ کہاں سے؟ نار اللہ الموقد التی تطلع
الافئدہ، جو سیدھی جا کے دل کو پکڑے گی، آگ بھی چمٹے گی قیامت والے دن، سیدھا دل کو جا کے پکڑے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اس دل کے اندر کسی اور کو بٹھایا ہوا ہو، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت لے کے رکھی ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، نماز کی محبت نہ ہو، اللہ کے گھروں کی محبت نہ ہو، الغرض جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اگر ان سے محبت نہیں تو پھر یاد رکھیے اس دل کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اس دل کے اندر تم کیا پروگرام بناتے رہے ہو۔ پیارے بھائیو، دل اللہ کی نعمت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے۔ تو اس لیے پیارے بھائیو، اس دل کے اندر ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت کو بھر لینا چاہیے۔ اس کے اندر شیطان یا باقی شیطانی آلات یا شیطانی خیالات ان کو جگہ نہ دیجیے۔ یہ اندر کے برتن کو جب صاف کر دیں گے اس کا اثر چہرے پہ بھی پڑتا ہے، چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے، چہرہ پر رونق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ دل صاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل جب صاف تو اس کا چہرہ صاف، کیونکہ وہ کبھی اس دل میں غیروں کے لیے پروگرام نہیں بناتا۔ اس دل میں اگر غیروں کے لیے وہ سوچتا ہے تو اچھا سوچتا ہے۔ عزیز بھائیو، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی نعمتیں دی ہیں اعضاء کی صورت میں، ان کی قدر اور ان کی صحیح جگہ استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم